بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آن گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے وہ 265 سے شروع ہوگا۔ یودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تمہارا ایک، ان تکونو یہ کہ ہو لاہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، و عنابن اور انگوروں کا، تاجری بہتی من تحتہا الانہار اس کے نیچے نہریں، لاہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، و اصابہ الکبر اور آ پہنچا ہو اسے بڑھاپا، و لاہو اس کے لیے، ذریۃ اولاد ہو، ضعفا کمزور، فاصابہ پھر ناگہاں آ پڑے اس باغ پر، اعصار ایک ایسا بگولا، فیہ جس میں، نار آگ ہو، فاحترقت تو وہ باغ جل جائے۔ یعنی اللہ تعالی ذات فرماتی ہے کہ اللہ تعالی ذات کیا ایسا پسند کرے گا، یہ کہ اس کے لیے ایک باغ، یعنی آپ میں سے یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے مومنین کو یا مسلمانوں کو یا ایک عام بھی شخص کو، کہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ کیا اللہ تعالی ذات ایسا پسند کرے گا کہ تمہارا کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس کا ایک باغ ہو، اور اس باغ کے اندر کھجوریں ہوں اور انگور ہوں، اور اس کے نیچے دودھ کی نہریں بہتی ہوں۔ اس شخص کے لیے اس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل ہو، اس کو ہر قسم کی یعنی سہولت ہو، ہر قسم کا ثمر وہ کھائے، اور اس بندے کو بڑھاپا آ جائے، اور اس کے لیے کہ جو اولاد ہے وہ کمزور ہو جائے، وہ اس کی اولاد جو ہے وہ مطلب اس کو ضعف آ جائے اور وہ کمزور ہو جائے، اور پھر اس باغ کے اوپر ایک ایسی ناگہانی آ جائے، ایسی مصیبت آ جائے کہ جس میں ایک بگولا جو ہے، یعنی ایک آگ کا گولا جو ہے اس کے اوپر گرے اور وہ باغ جو ہے جل جائے۔ ٹھیک ہے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لاکم تمہارے لیے، الآیات و اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تتفکروں غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے مومنین سے کہ یہ آپ پسند کریں گے ایسا کہ آپ مطلب جو ہے کہ ایک باغ کے اونر ہیں، اور اس باغ کے اندر جو ہے انگوروں اور کھجوروں کے باغات ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل ہے، اور آپ ہر قسم کا جو پھل ہے اس کو کھاتے ہو، اور آپ کھانے کے باوجود بھی آپ کے اوپر بڑھاپا ہو گیا ہے۔ بڑھاپا آنے کے بعد جو ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے اس کا سبب بن جائے کہ آپ کمزور ہو جائیں، آپ ضعیف محسوس کریں اپنے آپ کو، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسی ناگہانی یا ایسی آزمائش آ جائے، ایسا مطلب جو ہے کہ مصیبت آ جائے، یا ایسی آزمائش کی گھڑی آ جائے، یا ایسا اس باغ کے اوپر جو ہے کہ مصیبت آ جائے، اور ایک آگ کا گولا جو ہے وہ اس باغ کے اوپر گرے اور اس کو خاک کر دے، تو آپ کیا ایسا پسند کریں گے؟ الٹیمیٹلی کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ اس لیے اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بنا دیا ہے دین محمدی کی شکل میں، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات خود پسند فرما رہا ہے قرآن پاک کے رول سے، کہ یعنی میرے نزدیک جو دین اسلام ہے وہ اسلام ہی ہے اور پسندیدہ دین ہے، اور اس کے اندر پوری دنیا کا ایک یعنی کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس کے اوپر مسلمان عمل کر کے ترقی یافتہ بھی بن سکتے ہیں، ماڈرن بھی بن سکتے ہیں، لبرل بھی بن سکتے ہیں۔ جتنا اسلام لبرٹی کا کنسیپٹ دیتا ہے اتنا کوئی اور مذہب نہیں دیتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے یا سمجھنا ہے کہ یعنی اگر اس طرح کا پھلا پھولا ہو اور اس کے اوپر جو ہے کہ ایسی ناگہانی آ جائے اور مصیبت آ جائے اور وہ جل جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی ذات نے ہمیں دین محمدی دیا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ تعالی ذات نے ہر خوبی رکھی ہے کہ اس کائنات کو ایک رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، ایک پازیٹیو معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کے اندر دین محمدی کی شکل میں ایک اس پوری کائنات کو ایک ترقی یافتہ، دور اندیش اور پرامن معاشرہ جو ہے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ وہ کس میں مضمر ہے؟ وہ صرف دین محمدی میں۔ تو اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اللہ تعالی ذات کی طرف سے عذاب بھی آئے گا کہ آپ کو میں نے اتنی عظیم کتاب قرآن پاک دی، اتنی عظیم شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا،
اتنا عظیم آپ کا یعنی مطلب ماضی ہے، تو پھر بھی اگر آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تو عذاب آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اسی طرح کی آیات جو ہیں میں کھل کے بیان کرتا ہوں تاکہ تم لوگ جو ہے غور و فکر کرو، اس کے اوپر غور کرو، اس کو سوچو سمجھو کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین محمدی کے اوپر عمل کریں گے تو خدا کی قسم آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین کے اندر ہو جائے، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، وہ ایسا نہ ہوتا۔ آج ہم مسلمانوں نے ان کو یعنی مطلب جو ہے کہ اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور ہماری بڑی بڑی بلڈنگز آ گئے، بڑے بڑے ٹینک ہم نے بنا رہی ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی اور کیا منافقت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ آخر والے دن جو بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جو مائیں شہید ہو رہی ہیں، جو بہنیں شہید ہو رہی ہیں، وہ کل کو روز آخرت میں شکایت تو لگائیں گے نا۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذات نے تو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، اور ہم ان مسلمانوں کی درد اور تکلیف کو سمجھنے نہیں چاہ رہے۔ ہمارے حکمران جو ہیں، ہم کیا کریں گے ایسے ایٹم بم کو؟ تو اللہ تعالیٰ ذات ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن عطا فرمائے کہ یعنی اس اہمیت کو سمجھیں، لیکن ان کی ڈوریں یہود و نود کے ہاتھوں میں لگیں گی تو وہ کیسے مطلب جو ہے کہ کریں گے؟ تو اس کی طرف مثال دے کر ذات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یاد بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کماؤ، و مما، اور ان میں سے جو اخرجنا، ہم نے نکالی، لاکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو آپ رزق حلال کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، وہ عشر کی صورت میں ہے۔ اور آج کل تو ہم عشر کا نام ہی لینا بھول گئے، اتنا بڑا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے، ایک تو آپ کماتے اور دوسرا ان چیزوں سے صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو زمین سے اگتی ہیں، جیسے گندم ہے، چاول ہے، درخت اگتے ہیں، یعنی کماد اگتا ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کمائی کرتے ہو اس کے اوپر عشر بھی آپ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ رزق جو ہے صاف ستھرا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے نا، زمین کے اوپر جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ ولا، اور نہ تم، تیمموا، تم ارادہ کرو، الخبیث، ہو خراب چیز کا، من ہو، اس میں سے، تنفقوا، کہ تم خرچ کرو، ولستم، اور نہیں ہو تم، بے آخذ ہی، لینے والے اس چیز کو، الا، مگر، ان، یہ کہ، تغمزو، تم چشم پوشی کرو، فی ہے، اس میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو بھی چیز میری راہ میں کرنی وہ صاف ستھری ہو، یہ نہ ہو کہ استعمال ہوئی گندی ہوئی یا کوئی چیز خراب ہوئی ہے تو وہ آپ جناب جو ہے کہ صدقہ خیرات کر دو، غریب لوگوں کو دے دو، اور جو اچھی چیزیں وہ اپنے لیے رکھ لو۔ اگر آپ نے اللہ کے راہ پہ دینا ہے تو پھر وہ چیز دیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو عطا کی ہے، اور خراب چیز جو ہے وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں خراب چیز نہیں لے سکتا تو میں کیسے یہ پسند کروں کہ دوسرے مسلمان بہن بھائی کو وہ خراب چیز دے دوں؟ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں، جو آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو تب یہ بات ہے۔ تو لیکن جو ہے کہ چشم پوشی اس میں کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ مطلب اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اصل جو خدمت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب میرے پاس ایک روٹی ہے اور اس روٹی کی مجھے بھی اشد ضرورت ہے، آپ کے پاس فقیر آ گیا ہے تو اس کو بھی اشد ضرورت ہے، تو بہترین حال یہ ہے کہ آدھی خود رکھ لیں اور آدھی ان کو دے دیں۔ اگر آپ کے پاس 1/4 حصہ روٹی کا ٹکڑا ہے اور آپ بھی بھوکے اور فقیر آ گئے تو آپ اپنی روٹی اٹھا کے اس کو دو، یہ ہے اصل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیکن چلو کہ ہم شریعت کے تقاضوں کو دیکھیں تو چلو یہ کہ آدھی آدھی کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے جتنا حصہ بنتا ہے وہ تو دیں، لیکن ہم مسلمانوں نے وہ بھی دینا بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ یعنی ایسے چیزوں کو نا غور کریں کہ اللہ کی ذات میں جب بھی کوئی چیز دیں تو نئی دیں، صاف ستھری دیں، اور وہ چیز دیں جس کو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات، غنی، بڑا بے پرواہ ہے، حمید، اور بہت ہی نائب قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑا بے پرواہ بھی ہے، اس کی وہ ہے ہی تعریف کے لائق، کیونکہ اس نے پوری کائنات بنائی ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کی مدد کریں تو اس کو بھی وہی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ یعنی کہ میں تو گوشت پسند کروں، جب
دینا ہو صدقہ خیرات تو میں جناب دال دے دوں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو نا کہ یعنی خود تو میں پسند کروں میرے گھر میں جناب بکریاں شکریاں ککڑ شکڑ پکیں، ٹھیک ہے، تو میں غریب کو دینے کے لیے جناب میں دال پکا دوں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. الشیطان شیطان یادکم ڈراتا ہے تمہیں الفقر تنگ دستی سے، ویامرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا. آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کتنا بڑا کنسیپٹ آ گیا ہے کہ اچھا یار ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈراوا کون دے رہا ہے؟ شیطان دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم جو ہے کہ شیطان کی وجہ سے تنگ دستی سے نہ ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز سے رکنے کا؟ بے حیائی سے رکنے کا. اور شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کرنے کا، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو اور بے حیائی سے رک جاؤ، اور جو ہے تنگ دستی سے نہ ڈرو، جبکہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے بھی ڈرائے گا اور بے حیائی بھی کرنے کے اوپر راغب کرے گا. تو اس لیے آج کل جو بہت زیادہ ایشو ہے، خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مطلب بیوہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، طلاق یافتہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور کئی ایسی نوجوان لڑکیاں جن کی 40 سال 45 سال عمر ہو گئی ہے، ان کے نکاح نہیں ہوئے. اور اسلام نے ہمیں صحیح راستہ بتایا تھا کہ ایک ایک دو سے نکاح کرو حتیٰ کہ تم انصاف کر سکتے ہو. تو لیکن ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے یہ سوچنا چھوڑ دیا اچھا جی میں ایک دے خرچے نہیں پورے کر رہا، دوسری دے کتوں کراں گا، تیسری دے کتوں کراں گا. یہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. فار ایگزامپل آپ لاکھ پتی ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی ہیں، اور آپ شادی کرتے ہیں اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا، تو پھر اس میں مطلب وہاں پہ آپ عورت کو مردے کا نام ٹھہریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ وہ شیطان کے حربے ہیں کہ آپ کو ڈراتا ہے اچھا جی میں 2 کو کیسے پالوں گا، 3 کو کیسے پالوں گا، 4. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو ہے وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے تھے، بھوکے ننگے تھے، لیکن آپ نے نکاح بھی فرمائے 2 3 دن، تاکہ یعنی معاشرے کے اندر زنا کو روکا جا سکے، برائیوں کو روکا جا سکے، ایڈس سے لوگوں کو بچایا جا سکے. تو ہم نے وہ شیطان کے ڈر کی وجہ سے تنگ دستی کا بہانہ بنا لیا اور بے حیائی کی طرف چل پڑے. واللہ اور اللہ یادکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے مغفرت کا، و فضلا اور فضل کا. یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے راستے پہ چلو گے، میری بات کو مانو گے، تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو معاف بھی کر دوں گا، اور اپنے فضل یعنی آپ کے اوپر کرم و فضل بھی کر دوں گا، آپ کے اوپر رحمت بھی نشاور کر دوں گا، آپ کے اوپر کرم بھی کر دوں گا، آپ کو نواز بھی دوں گا. واللہ واسع اور اللہ ذات نہایت وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ذات جاننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے، اور وسعت بھی ہے، وہ واسع ہے. یؤتی الحکمت اور اللہ دیتا ہے حکمت میں یشاء جسے چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، اس کو نواز دیتا ہے. وَمَن یُؤْتُ اور جو شخص دیا جائے الحکمت و حکمت، فقط تو تحقیق اوتی وہ دیا گیا ہے خیرن کثیرہ بھلائی بہت زیادہ. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت دے دیتی ہے، عطا کر دیتی ہے، دانائی عطا کر دیتی ہے، اس سے اور بڑھ کر بندے کیا چاہیے؟ اس کو تو لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اس خوبی سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذات جو حکمت عطا کر دیتا ہے اس کو تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ذات جو ہے کہ یہ مجھے بہت زیادہ نواز دیا ہے. وَمَن یُذَکَّرُ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الباب صاحب عقل ہی، یعنی جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سوچ بچار کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے، وہی یعنی جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں نصیحت. ادروائز جو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وما انفقتم اور تم جو تم خرچ کرو من نفقۃ کسی قسم کا خرچ، اور نظرتم یا تم نظر مانو، من نظر کوئی بھی نظر، فإن تو بے شک اللہ یعلم اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی خرچ کریں، کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی بھوکے کھانے کھلائیں، کسی کو مریض کو دوائی لے کے دے دیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتا ہے. اگر آپ نظر نیاز کرتے ہو، کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ الحق ہے، وہ قادر ہے، وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. اس کو ہر چیز کا علم ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر ذرہ بھر بھی کوئی چیز حرکت کرتی ہے یا موو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے اوپر قادر ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت ہے نہیں کر سکتا.
وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مدد نہیں ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالی کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پاکستان اور پاکستانی قوم کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے، آمین۔